آج میں تمہیں عورتوں کی 5 ایسی خوبیاں بتاؤں گا کہ یہ 5 خوبیاں رکھنے والی عورتیں جس گھر میں بھی چلی جائیں، یہ 5 خوبیاں رکھنے والی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے، قسم خدا کی جہنم نما گھر کو بھی جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیتی ہے۔ یہ 5 خوبیاں رکھنے والی عورت جس گھر میں چلی جائے، غریب گھر کو امیر بنا دیتی ہے، غربت کے جنازے اٹھتے نظر آتے ہیں، امیری عروج پر نظر آتی ہے، رزق کی بارش برستی نظر آتی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کے ہی لمبے سفر کو جا رہے تھے۔ جاتے جاتے آپ کا گزر ایک ایسے گھر کے قریب سے ہوا جس کے اوپر رحمت کی بارش برس رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ان آنکھوں سے اس گھر کے اوپر سے رحمت کی بارش برستے ہوئے دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا رخ اسی گھر کی طرف کیا جس گھر کے اوپر رحمت کی بارش برس رہی تھی۔ چھم چھم رحمت برس رہی تھی۔ جب آپ اس گھر کے بالکل قریب گئے تو آپ نے غور کیا کہ اس گھر کے دروازے پر شیطان کھڑا ہے، گھر کے گیٹ پر شیطان کھڑا چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار ہیں، شیطان کے چہرے پر پریشانیوں کے آثار ہیں، اور کافی دیر کا وہاں کھڑا چیخ و پکار کر رہا ہے۔ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام شیطان کے بالکل قریب گئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او شیطان، بتا تو صحیح تیرے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو نیک لوگوں کا گھر ہے، یہ تو متقی پرہیزگار لوگوں کا گھر ہے، یہ تو وہ گھر ہے جس گھر میں رہنے والوں نے اللہ کے ساتھ صلح کر رکھی ہے، ناراض رب کو منا رکھا ہے۔ دیکھ اس گھر کے اوپر سے رحمت کی بارش برس رہی ہے اور تو اس گھر کے دروازے پر کھڑا ناچ رہا ہے، چیخ و پکار کر رہا ہے، اور تیرے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار کیوں ہیں، پریشانیوں کے آثار کیوں ہیں؟ تو شیطان نے کہا، حضرت اندر دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام 2 قدم آگے چل کر آپ نے گیٹ کے اندر سے، دروازے کے اندر سے گھر کی طرف جھانک کے دیکھا تو دیکھا ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے اور دوسری عورت ساتھ میں لیٹی ہوئی ہے۔ ایک عورت نماز کی حالت میں کھڑی ہے، دوسری عورت ساتھ میں لیٹی ہوئی ہے، نیند میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں تو اندر سے ایک عورت کو نماز کی حالت میں دیکھ رہا ہوں اور دوسری کو نیند کی صورت میں دیکھ رہا ہوں، لیٹا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یہ بتا کہ تو کیوں چیخ و پکار کر رہا ہے؟ تیرے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار کیوں ہیں اور تو کافی زیادہ دیر سے یہاں کیوں کھڑا ہے؟ تو شیطان نے کہا، حضرت یہ جو عورت سامنے نماز پڑھ رہی ہے، جو عورت اس وقت قیام میں کھڑی ہے اور رکوع کی طرف بڑھ رہی ہے، دراصل میں اس عورت کو ورغلانا چاہتا ہوں۔ نماز کے دوران میں اس عورت کو ورغلانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تو اس کا کھلا دشمن ہوں۔ اگر میں اسے نماز سے نہیں روکوں گا تو اور کون روکے گا؟ میرا کام ہے، میری ذمہ داری ہے، میری ڈیوٹی ہے اس کو روکنا۔ میں اسے ورغلانا چاہتا ہوں، میں اسے ورغلانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں، مگر کیا کروں کہ میرا منہ اس وقت بند ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تیرا منہ بند کیوں ہے؟ آخر کس چیز نے تیرا منہ بند کر دیا؟ اس نے کہا، حضرت وہ جو عورت ساتھ میں لیٹی ہوئی ہے، ساتھ میں سوئی ہوئی ہے، وہ جیسے ہی سانس لیتی ہے، نیند کی حالت میں جیسے ہی سانس لیتی ہے تو اس کے اندر سے نکلا ہوا سانس آگ کا شعلہ بن کر، اس کے اندر سے نکلا ہوا سانس آگ کا شعلہ بن کر میری طرف بڑھتا ہے اور میرا منہ بند کر دیتا ہے۔ وہ سانس آگ کی شکل اختیار کرتا ہے اور شعلہ نما بن کر میری طرف آتا ہے، میرا منہ بند کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے میرا منہ بند ہے، میرے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار ہیں کہ میں اسے ورغلانے میں ناکام کیوں ہو رہا ہوں اور بار بار ناکامی مل رہی ہے۔ ناکامی کو دیکھ کر میرے چہرے پر پریشانیوں کے آثار ہیں۔ اتنی دیر میں اس عورت نے بھی نماز مکمل کر لی۔ جیسے ہی وہ نماز سے فارغ ہوئی تو شیطان وہاں سے چلا گیا۔ تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گھر کے اندر قدم رکھا
کہ آخر پوچھوں تو صحیح کہ یہ سونے والی عورت کون سے ایسے کام کرتی ہے، کون سے ایسے اعمال کرتی ہے کہ اس کے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے سانس میں اس قدر طاقت رکھی ہے، اس قدر قوت رکھی ہے کہ اس کے سانس کے شعلے نے شیطان کا منہ بند کر کے رکھ دیا ہے۔ پوچھوں تو صحیح۔ یہ سوچتے ہوئے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گھر کے اندر قدم رکھا، گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، تو ان عورتوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خوب استقبال کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک بلند جگہ پر بٹھایا، پاک جگہ پر، صاف ستھری جگہ پر بٹھایا۔ تو اللہ کے نبی نے اس عورت سے مخاطب ہو کر، جو عورت نمازی عورت کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی اور جس کے اندر سے نکلے سانس نے شیطان کو پریشان کر رکھا تھا، شیطان کے وار کو ناکام بنا رکھا تھا، اللہ کے نبی نے اس عورت سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عورت، سچ سچ بتانا، حقیقت بتانا، اللہ اور اس کے نبی کو گواہ بنا کر بتانا کہ تو کون سے ایسے اعمال کرتی، تو کون سے ایسے کام کرتی، کون سی ایسی نیکیاں کرتی کہ تیری نیکیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تیرے سانس کے اندر اس قدر دم رکھا ہے، تیرے سانس کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے، اتنی قوت رکھی ہے کہ تیرے اندر سے نکلا سانس شیطان کا منہ بند کر دیتا ہے۔ تو اس عورت نے کہا، حضرت میں تو ناچیز سی بندی ہوں، میں تو گنہگار سی بندی ہوں، لیکن میرا من مجھے کہتا ہے، میرے اندر کا وجدان مجھے کہتا ہے کہ میرے اندر 5 ایسی خوبیاں ہیں جو کسی اور عورت میں نہیں ہیں۔ میرے اندر 5 ایسی خوبیاں میرے اللہ نے رکھی ہیں جو کسی اور عورت میں نہیں رکھی۔ پہلے میں اپنی طرف نظر دوڑاتی ہوں، پھر ارد گرد کی، گرد و نواح کی، گلی محلے کی عورتوں کی طرف نظر دوڑاتی ہوں، تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ خوبیاں صرف مجھ میں ہیں اور کسی میں نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جلدی کرو، مجھے اپنی خوبیوں سے آگاہ کرو، تیرے اندر کون کون سے کمالات ہیں، تیرے اندر کون کون سی خوبیاں ہیں جن خوبیوں نے ابلیس جیسے شیطان کا منہ بند کر کے رکھ دیا۔ وہ ابلیس، وہ شیطان جس نے بڑوں بڑوں کی عبادات ضائع کروا دی، وہ شیطان جس کے بارے میں اللہ قرآن کے اندر نہیں فرماتا، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ آخر اس عورت کے اندر کون سا ایسا کمال تھا، کون سی ایسی خوبی تھی جس خوبی کی وجہ سے اللہ نے اس کے اندر دم اتنا رکھا تھا، طاقت اور قوت اتنی دے رکھی تھی اس عورت کو کہ اس کے اندر سے نکلے سانس نے شیطان کا منہ بند کر دیا۔ اس عورت نے کہا، یا حضرت، میرے اندر پہلی خوبی تو یہ ہے کہ میرا جو شوہر ہے نا، میرا یہ جو مجازی خدا ہے نا، بہت ہی غریب ہی بیچارہ، صبح کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ میرا جو شوہر ہے جو ابھی اس وقت کام پر گیا ہوا ہے، میرا شوہر جب سورج طلوع ہوتا ہے تو گھر سے باہر نکلتا ہے روزی روٹی کی تلاشی کے لیے، گھر سے باہر نکلتا ہے، پورا دن جنگل میں لکڑیاں کاٹتا ہے، پورا دن محنت مزدوری کرتا ہے، وہ وزنی لکڑیاں، وزنی بوریاں اپنے کمزور سے کندھے پر رکھتا ہے کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میری بیوی کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، میرے پیٹ کی خاطر، میری ہر چھوٹی موٹی خواہش پوری کرنے کے لیے، میرے بچوں کی چھوٹی موٹی خواہشیں پوری کرنے کے لیے میرا غریب اور کمزور سا شوہر، میرا مجازی خدا پورا دن کام کرتا ہے، پورا دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے اپنی چٹی داڑھی، سفید داڑھی مٹی پہ گھسیٹتا ہے کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میری بیوی کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ پورے دن کا تھکا ہارا مسافر، تھکا ہارا مزدور، تھکا ہارا شوہر شام کو جب گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، بہت زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہے، جیسے ہی گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو میں اس آنے والے مزدور کا اس قدر استقبال کرتی ہوں، اس قدر استقبال کرتی ہوں کہ اس کی ساری تھکاوٹ دور کر دیتی۔ میرا وہ استقبال، اس گھڑی میں، اس لمحے میں میرا مسکرانا، میرا اس سے کلام کرنا، اس سے محبت بانٹنا، اس سے پیار بانٹنا، اس سے اس کا حال چال پوچھنا کہ میرے سرتاج آج کا دن کیسے گزرا، اس طرح کا اس سے کلام کرتی ہوں کہ اس کی ساری تھکاوٹ دور کر دیتی ہوں، اس طرح کی محبت بھری باتیں کرتی ہوں کہ دوسرے دن کی مزدوری کے لیے اس کے اندر جان ڈال دیتی ہوں،
اس کے اندر طاقت اور قوت ڈال دیتی ہوں، اور یہ میں اس پر احسان نہیں کرتی بلکہ یہ اس کا حق ہے، اور اس کا حق ادا کرنا میرے اوپر فرض ہے۔ جب وہ صبح سویرے محنت مزدوری کے لیے، حلال روزی روٹی کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے تو میں ڈھیروں دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ اپنے شوہر کو گھر سے رخصت کرتی ہوں، پھر پورا دن، سارا دن اس کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہوں کہ اللہ میرے شوہر کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ دوسری خوبی، میں باہر والی دوسری عورتوں کے سامنے اپنے شوہر کی خامیوں پر پردے دے کے خوبیاں بیان کرتی رہتی ہوں کہ میرے شوہر کے اندر یہ خوبی بھی ہے، یہ خوبی بھی ہے، ان کمالات سے میرے اللہ نے میرے شوہر کو نواز رکھا ہے۔ مطلب میں غیبت نہیں کرتی، شوہر کی چغلی نہیں کرتی، میں غیبت بھی نہیں کرتی اور شوہر کی چغلی بھی نہیں کرتی۔ ایک عورت شیخ صاحب کے پاس گئی، کہا حضرت میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں مگر پوچھ نہیں پاتی اس لیے کہ مجھے حیا آتی ہے۔ شیخ صاحب نے فرمایا کہ شرعی مسئلہ پوچھنے سے حیا نہ کیا کرو، حیا مت کرو، سوال کرو میں تمہیں اس کا جواب دوں، مسئلہ بیان کرو میں تمہارے مسئلے کا حل کروں۔ اس عورت نے کہا حضرت میرے گھر کے سامنے گلی سے ایک دودھ بیچنے والا روزانہ میری گلی کے سامنے سے گزرتا تھا، ایک دن میں نے اس دودھ بیچنے والے کا چہرہ دیکھا تو مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ اللہ اکبر، اس کا چہرہ اس قدر حسین و جمیل تھا، خوبصورت تھا، وہ دودھ بیچتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے دروازے کے بالکل سامنے اس کو روکا، میں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا دودھ چاہیے اور اگر ہو سکے تو یہ دودھ میرے گھر کے اندر رکھ دے۔ میں اسے اپنے گھر لے کے آئی، پھر میں زبردستی سے اسے کمرے کے اندر لے کے گئی، میں نے اس سے گناہ کروایا، گناہ کے بعد مجھے حمل ہو گیا، 8 ماہ بچہ میرے پیٹ میں رہا، 8 ماہ کے بعد 9ویں مہینے موت کی سی اذیت پا کر میں نے بچے کو جنم دیا، اور جنم دیتے ہی شکم سے گود میں لے کے آتے ہی اسے جان سے مار دیا، اس کا گلا دبا دیا۔ مجھ سے 2 گناہ سرزد ہوئے، ایک تو میں نے گناہ کروائے، دوسرا میں نے معصوم سے بچے کی جان لے لی، معصوم بچے کی قاتلہ ہوں، بتاؤ میری بخشش ہو جائے گی؟ یہ سن کر شیخ نے بھری مجلس میں کہا لوگو تم کیا سمجھتے ہو یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا؟ اس نے گناہ کروایا، پھر حمل ہوا، حمل کے بعد پھر بچہ پیدا ہوا تو اس بدبخت عورت نے بچے کو ختم کر دیا، جان سے مار دیا، بتاؤ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اوہو یہ تو بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ۔ شیخ صاحب نے فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو تم غیبت کرتے ہو نا، یہ جو تم چغلی کرتے ہو، چغلی والا گناہ زنا جیسے گناہ سے کہیں زیادہ آگے ہے۔ اللہ، چغلی والا جو گناہ ہے نا، زنا جیسا گناہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یہ زنا سے بڑھ کر ہے۔ چغلی والا گناہ، غیبت کرنے والا گناہ زنا سے بڑھ کر ہے۔ فرمایا زنا کرنے والا شخص اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا بھی دیتا ہے۔ اور چغلی کرنے والا شخص اگر توبہ کرے، غیبت کرنے والا شخص اگر توبہ کرے تو اس وقت تک اللہ اس کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا جب تک وہ شخص اسے معاف نہیں کرتا جس کی اس نے چغلی کی، جس کی اس نے غیبت کی۔ تو پھر بتاؤ بڑا گناہ کون سا ہوا، چغلی کا ہوا یا زنا کا ہوا؟ فرمایا چغلی سے بچا کرو، غیبت سے بچا کرو، غیبت کر کے ایک دوسری پارٹیوں کو آپس میں لڑانا، پھر ان کے تماشے دیکھتے رہنا، وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، ماں بیٹے کو آپس میں لڑانا، باپ بیٹے کو آپس میں لڑانا، پھر انہیں ہمیشہ کے لیے جدا کر کے رکھ دینا، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس عورت نے کہا حضرت میں شوہر کے خلاف چغلی نہیں کرتی، غیبت نہیں کرتی، شوہر کی خامیوں پر پردے دے کے خوبیاں بیان کرتی رہتی۔ حضرت میری تیسری خوبی، میں جھوٹ سے سخت نفرت کرتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے جھوٹ بولنے والے شخص پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت پڑتی ہے، اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اس کا رسول بھی لعنت کرتا ہے۔ میں جھوٹ سے سخت نفرت کرتی ہوں۔ یہاں پر مجھے ایک سبق آموز واقعہ یاد آ گیا۔ جھوٹ کا انجام، جھوٹ بولنے والے شخص
جھوٹ بولنے والی عورتیں، جھوٹ بولنے والے مرد، یہ چھوٹا سا سبق آموز اور عبرتناک واقعہ غیرت کے کانوں سے سنیں۔ مروان کا دربار لگا ہوا ہے، مروان کے دربار میں ایک عورت آئی، رو کر کہنے لگی حضرت مجھ پر ظلم کیا گیا۔ مروان کے دربار میں ایک عورت آئی، کہنے لگی مجھ پر ظلم کیا گیا ہے، میرا حق مارا گیا، میرا حق دبوچا گیا۔ مروان نے ایک نظر اس عورت پر ڈالی، کہا اچھا تیرے اوپر ظلم کیا گیا، کس نے تیرے اوپر ظلم کیا؟ کس کی جرت ہوئی صنف نازک پر ظلم کرنے کی، صنف نازک کا حق مارنے کی کس نے جرت کی؟ اس نے کہا سعید بن زید نے۔ اچھا سعید بن زید نے تیرا حق مارا ہے، تجھ پر ظلم کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ مروان حیرت میں پڑ گیا کہ جس شخصیت کا یہ عورت نام لے رہی ہے کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میرا حق مارا ہے، وہ شخصیت کوئی عام نہیں ہے۔ حضرت سعید بن زید بہت بڑے صحابی تھے، بہت بڑے صحابی تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور یہ ان 10 لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں ہی جنت کا ٹکٹ دیا، دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی۔ یہ ان 10 لوگوں میں سے تھے حضرت سعید بن زید، اور اتنی بڑی شخصیت پر یہ عورت الزام لگا رہی ہے۔ خیر مجبوراً مروان کو حضرت سعید بن زید کو بلانا ہی پڑ گیا دربار میں۔ مروان نے حضرت سعید بن زید کو اپنے دربار میں بلایا۔ حضرت سعید بن زید مروان کے دربار میں حاضر ہوئے تو مروان نے کہا حضرت اس عورت کی سنیں، یہ عورت کہتی ہے کہ آپ نے اس پر ظلم کیا ہے، اور ظلم کون سا ہے کہ آپ نے اس کی زمین کا کچھ حصہ دبوچ لیا، اس کی زمین دبوچ لی، اس کا حق مارا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت سعید بن زید نے کہا مروان کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن پڑھا ہے تو وہ آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی ایک بالشت بھی زمین کا حصہ دبوچے گا، جو شخص دنیا میں ایک بالشت بھی زمین کا حصہ دبوچے گا تو اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا توپ قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالے گا۔ جو شخص دنیا میں ایک بالشت بھی اگر کسی کی زمین دبوچے گا اپنی طرف لائے گا، کسی پر ظلم کر کے، کسی کا حق مار کے اگر ایک بالشت زمین پر بھی قبضہ کرو گے تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق تمہارے گلے میں ڈال کے تمہیں ذلیل و خوار کر دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی اللہ اکبر، مروان نے کہا توبہ توبہ استغفر اللہ استغفار۔ اس کا مطلب اس عورت نے آپ پر تہمت لگائی، اس عورت نے آپ پر الزام لگایا۔ اس کے بعد حضرت سعید بن زید نے دونوں ہاتھ اٹھائے، سب کو گواہ بنا کر کہا، مروان کو بھی گواہ بنا کر کہا یا باری تعالیٰ ان تمام لوگوں کی موجودگی میں علل اعلان کہنا چاہتا ہوں اگر میں جھوٹا ہوں تو تو ابھی اور اسی وقت مجھے اندھا کر دے، اور اگر یہ عورت جھوٹی ہے، اگر اس عورت نے جھوٹ بولا ہے تو ابھی اور اسی وقت اس عورت کو اندھا کر کے اسے جہان کے سامنے عبرت کا نشانہ بنا، پورے دربار کے سامنے اسے عبرت کا نشانہ بنا۔ مروان کہتا ہے حضرت سعید بن زید کے منہ سے ابھی یہ جملے ختم نہیں ہوئے تھے، حضرت سعید بن زید کی دعا ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی کہ میں نے اس عورت کو اپنی ان آنکھوں سے نابینا ہوتے دیکھا۔ اس کی بینائی چلی گئی، اس کی بینائی جاتی رہی، عورت ٹٹولنے لگی، ادھر کو بھاگتی، اٹھتی ہے بیٹھتی ہے، ہائے میری بینائی کہاں چلی گئی، ہائے میری بینائی کہاں چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں عورت نے اپنی زمین کے اندر بہت بڑا کنواں کھدوا رکھا تھا، جب یہ نابینا ہوئی، اس کی بینائی اس سے دور ہو گئی تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یہ عورت اپنے کنویں کے اندر ہی جا گری، ٹٹولتے اپنے کنویں کے اندر ہی جا گری، اور وہی کنواں اس کی قبر بن گیا۔ لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھنا بھی گوارا نہ کیا، لوگوں نے اس کی قبر کھودنی بھی گوارا نہ کی، لوگ اس سے اس قدر سخت نفرت کرنے لگے کہ اس نے جھوٹ بول کر، اس نے غیبت اور چغلی کر کے ایک صحابی رسول پر اس نے تہمت لگائی، الزام لگایا۔ اب مجھے بتاؤ اس عورت کا ستیہ ناش کس نے کیا؟ کیا صحابی رسول کی بد دعا نے کیا؟ نہیں، اس کے جھوٹ نے کیا، غیبت نے کیا، تہمت نے کی۔ تہمت، غیبت اور چغلی انسان کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیتی ہے، انسان کا منہ بگاڑ کے رکھ دیتی ہے، انسان کو لوگوں کے سامنے عبرت کا نشانہ بنا کے رکھ دیتی ہے۔ تو اس عورت نے کہا حضرت میں جھوٹ سے سخت نفرت کرتی ہوں، شوہر کے سامنے
اور باقی بھی لوگوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولتی. اور عورتوں میں جھوٹ کا نہ بولنا یہ بہت بڑا کمال ہے. یہ عورت کے اندر بہت بڑی خوبی ہے اگر عورت جھوٹ نہیں بولتی تو چوتھی خوبی یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو تنور کے اندر روٹی کیوں نہ جلتی جل جائے فوراً ہی مصلی بچھا کے اللہ کے حضور کھڑی ہو جاتی. میرے اندر کی تیسری خوبی، میں شوہر کے احسانات کی فراموش نہیں ہوں، میں اللہ کے احسانات کی فراموش بھی نہیں ہوں، شوہر کے تمام احسانات کی بھی شکر گزار ہوں اور اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں کی بھی شکر گزاری کرتی ہوں. بس ان چند خوبیوں کی وجہ سے میرے گھر کے اوپر ہر وقت رحمت کی بارش برستی ہی رہتی ہے.